جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے ساتھ کیسے کیسے عجیب واقعات رونما ہوئے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، یعنی میں حمل سے تھی، تو میں اپنے آپ میں عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کرنے لگی. زچگی کے ایام میں، یعنی جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، میں ان پریشانیوں سے بہت دور تھی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں راستے میں گزرتی اور راستے میں اگر کوئی پتھر یا روڑا آ جاتا تو پتھر یا روڑا میرے لیے روئی کی طرح نرم ہو جاتا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ دیہاتوں میں یہ رواج تھا کہ عورتیں جو ہے اپنا ڈول لے کے باہر کنویں سے پانی لانے کے لیے جایا کرتی تھیں. میں بھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہو لی. میں کیا دیکھتی ہوں کہ باری باری میری سہیلیاں پانی لیتی ہے، کافی تاخیر ہو رہی ہے، لیکن جب میری باری آتی تھی، میں پانی کے لیے کنویں کے پاس آگے جاتی تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کنویں کا پانی جو نیچے ہوتا تھا، میرے جانے کی وجہ سے پانی خود بخود اٹھ کے منڈیر تک آ جایا کرتا تھا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے اور جب میں رات کو سوتی تھی تو عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے. میں نے اپنی سہیلیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو میری سہیلیوں نے کہا کہ اکثر ان ایام میں ہم عورتوں پر سائے کا اثر ہو جاتا ہے. دیکھو، ہم نے اپنے گلے میں لوہے کا کڑا ڈال رکھا ہے، لہذا آمینہ تم بھی اپنے گلے میں لوہے کا کڑا ڈال لو، تم سائے سے محفوظ رہو گی. میں نے اپنی سہیلیوں کے کہنے سے اپنے گلے میں لوہے کا کڑا ڈال لیا. جب رات کو میں سوتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بزرگ شخص ہیں، سفید ریش والے، سبز امامہ والے، میرے خواب میں آتے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی سے میرے اس لوہے کے کڑے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوہے کا کڑا ٹوٹ کے زمین پر گر جاتا ہے. میں نے کہا کہ او بابا، آپ کون ہیں اور آپ نے میرے اوپر یہ ظلم کیوں کیا؟ بزرگ شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کا سردار ہے. یہ دنیا سے فسق و فجور، بت پرستی اور ظلم و زیادتی، تمام چیزوں کو یہ ختم کر دے گا. مجھے یہ گوارا نہیں کیا، مجھے یہ پسند نہیں آئی تمہاری یہ ادا کہ دونوں جہاں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار کی والدہ کسی توہم پرستی کا شکار ہو. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھ سے ایک عجیب و غریب خوشبو آیا کرتی تھی. مکہ کی عورتوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی کہ عبد المطلب کی بہو بہت قیمتی عطر استعمال کرتی. عبد المطلب نے ایک مرتبہ بلا کر اپنی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت فاطمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں، ان سے بلا کر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ آمینہ کو بلاؤ اور ان کو سمجھاؤ، وہ تمہاری بھی بہو ہے، ان کو سمجھاؤ کہ وہ بیوہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ حمل سے ہیں، وہ اتنی قیمتی عطر استعمال نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فرماتی ہیں کہ آج کل آمینہ کے چہرے میں ایسا روب ہے. میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں آمینہ سے باتیں کروں اس مسئلے میں، لیکن آمینہ کے چہرے میں ایسا روب اور دبدبا ہے کہ مجھے آمینہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ بڑے ہی پیار سے اپنے بہو کو بلایا تو کہا کہ بہو، تم بیوہ ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تمہیں اتنی مسحور خوشبو لا کر کون دیتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت آمینہ جو ہے رونے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ ابا حضور، آج تک میں نے بازار کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے کون خوشبو لا کر دے گا اور میں کیوں بازار جا کر جو ہے میں خوشبو خریدوں؟ ابا حضور، آج کل میرے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو کہیں آپ مجھے دیوانی اور پاگل نہ قرار دیں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں اگر دھوپ میں جاتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، اگر میں پہاڑوں کی طرف جاتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں،
اگر میں درختوں کی طرف سے گزرتی ہوں تو درخت مجھ سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اگر میں چاند کی طرف دیکھتی ہوں تو چاند آداب بجا لاتا ہے، اگر میں بیت اللہ کے قریب جاتی ہوں تو بیت اللہ مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا ابو جان یہ کہ جو میرے اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں جہاں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو آ جاتی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میرے پاس 2 عورتیں آئیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت چراغ گل ہو گیا، میں سمجھ گئی کہ اب ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جو ہیں چراغ تلاش کر رہی تھی، روشنی تلاش کر رہی تھی، اچانک چراغ گل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد وہ کمرہ اتنا منور اور روشن ہو جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام گندگیوں سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیے اور وہاں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ گویا ناظرین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن امت کو یہ تعلیم دی کہ سجدہ کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت صرف اسی کی جائے گی۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں میں تھی اس کمرے کی چھت جو ہے شق ہو گئی، مجھے روم و فارس کے محلات دکھلائے گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک نور کا ایک ٹکڑا میرے کمرے میں آتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ اس بچے کے اندر تمام نبی کی صفات کو داخل کی جائیں اور اس بچے کو شمال و جنوب مشرق و مغرب جو ہے پھرایا جائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں اپنے بغل میں تو تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ وہاں موجود نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد پھر میں جب دیکھتی ہوں تو میرا بچہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا سے ظلم اور بت پرستی کا سلسلہ ختم ہوا۔ علماء کرام کے اور بھی مختلف آراء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے۔ بعض علماء 9 ربیع الاول، بعض 8 ربیع الاول، بعض علماء جو ہے 12 ربیع الاول کے قائل ہیں۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اور اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور سنت کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔